اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار کی حمد و ثنا ہے اس لیے کہ اسی کی ذات ہے جو حمد و ثنا اور اوصاف کی مالک ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جن کے وجود اطہر کی بنا پر اللہ کے فیوزات اس کائنات پہ جاری ہیں۔ محترم ناظرین، سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور پروگرام ہے حدیث شناسی۔ بحث جو ہے وہ ہماری گزشتہ 2-3 نشستوں سے جاری ہے کہ 2 مکاتب فکر جو ہے وہ حدیث کے حوالے سے موجود رہے ہیں۔ ایک اخباری مکتبہ فکر ہے اور ایک اصولی مکتبہ فکر ہے۔ اخباری جو نقطہ نظر ہے اس میں جو بنیادی طور پہ جو سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کتب اربعہ بالخصوص جو ہے وہ اس میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں جو شیعہ مکتبہ فکر کی 4 بنیادی کتابیں ہیں، کافی ہے، من لا یحضرہ الفقیہ ہے، تہذیب اور الاستبصار۔ تو یہ 4 کتابیں، ان کے اندر جتنی بھی احادیث آئی ہیں یہ سب کی سب قطعی الصدور ہیں۔ اخباری نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تمام تر قرائن اس پہ دلالت کرتے ہیں، یہ قطعی الصدور ہیں، اور بس اس دلیل کی روشنی میں، اس عقیدے کی روشنی میں تقلید کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سب لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ امام معصوم کی تقلید کریں، یعنی گویا ان حدیثوں کو پڑھیں اور اپنی زندگی کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں۔ اس نقطہ نظر کے مقابل جو ہے وہ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ بہت قطعی اور روشن دلائل کے ہوتے ہوئے اس بات کا قائل ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس نقطہ نظر کو درست قرار دیا جائے، ورنہ بہت سارے نقائص اور بہت سارے اعتراضات لازم آتے ہیں، اور شاید شریعت مقدسہ اسلام کی جو اصل غایت ہے شاید اس کے حصول میں بھی انسانوں کو مشکل پیش آئے۔ لہٰذا اس نقطہ نظر پہ ہونے والے جو بعض اعتراضات ہیں، جو علمی دلائل ہیں، جن کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر ہرگز ٹھیک نہیں ہے، میں ان چند ایک دلائل کا آج ذکر کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو یہ جو دلیل ہے کہ تمام تر روایات قطعی الصدور ہیں اور ڈائریکٹ امام ہی کی، معصوم کی تقلید کی جائے، یہ ظاہر ہے کہ یہ فتویٰ ہے اخباری علماء کا۔ لہٰذا یہ فتویٰ جو ہے اس کے مقابل ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات، گزشتہ نشستوں میں بھی عرض کیا کہ تمام تر کتب اربعہ کی تمام حدیثیں قطعی الصدور نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ہی بنیاد سے ہی درست نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ان احادیث و روایات میں ایسی حدیثیں بھی ہیں جن میں جعل اور وضع جو ہے وہ موجود ہے، جعلی حدیثیں بھی موجود ہیں، اور اس پہ خود اہل بیت علیہم السلام کی احادیث و روایات بھی دلالت کرتی ہیں کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس فتویٰ کے مقابل جو ہے وہ حکم اہل بیت ہے، معصوم کا حکم۔ معصوم نے اس عقیدے کے برعکس تمام تر زمانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری معصوم تک ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو جو کہ حدیث کا علم رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو کہ شریعت سے آگاہ ہیں، ان کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے۔ اس پہ بھی ابھی مزید تفصیل سے بات عرض کریں گے۔ ایک اور جو اعتراض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس عقیدے کے ہم قائل ہو جائیں تو ہر روز جو قدم بقدم انسانی تمدن اور علم کی ترقی جس سرعت کے ساتھ ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مسلمان ہے اس کی زندگی اور اس کا جو سلسلہ تھا وہ بہت ہی سادہ تھا، اور براہ راست لوگ نصوص پہ اور سادہ جو ہے وہ
مشکلات بھی اتنی زیادہ نہیں تھیں، معاشرتی مشکلات جس کو سماجی تعلقات کی دنیا میں کہا جا سکتا ہے، لہذا وہاں پہ شاید اجتہاد کی وہ صورت نہیں تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے اسلامی سلطنت کی سرحدوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا، مختلف تمدنوں کے لوگوں کا آپس میں ارتباط ہوا، نئی لغتیں اور نئے الفاظ جو ہے اس عربی لغت میں جمع ہوئے، اور اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود روایات کے اندر بھی 3 طرح کے مسئلے، جعلی روایات اپنی جگہ پہ، اور مختلف کیا کہتے ہیں نقل جو ہوئی ہیں روایات، ان میں ان کے متن میں کہیں کہیں تفاوت جو ہے وہ موجود تھا، یا یہ ہے کہ بعض ایسی روایات بھی ہیں جو کہ تقیتاً بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ جو وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں کی آیات میں ناسخ ہے، منسوخ ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، عام ہے، خاص ہے، اسی طرح احادیث و روایات کے اندر بھی یہ عناوین موجود ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر ہم یہ کہیں کہ بس براہ راست صرف انہی احادیث کی طرف رجوع کیا جائے، تو اس اعتبار سے بڑا مشکل ہے کہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ تمدن کی اس ترقی کے حوالے سے اپنے مسائل کو تلاش کر سکے۔ اس کے لیے بہرحال ماہرین اور ایسے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے جو کہ دین اور شریعت کے تمام تر موضوعات پہ جن کی دسترس ہو۔ اور اس کے بعد اگر اس عقیدے کے قائل ہو جائیں تو یہ وہی نقطہ ہے کہ جس میں بہت بڑا اعتراض لازم آتا ہے، وہ جمود کا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے، بس وہی انہی سادہ مسائل کی روشنی میں لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کریں۔ پھر اسی طرح بعض چیزوں میں ایک بات یہ ہے کہ اگر روایات میں تعارض موجود ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات بھی عام مسلمان کے لیے تک ناممکن ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک نقطہ یہ ہے کہ اجتہاد خود جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فقدان نص، یعنی نص موجود نہ ہو، کوئی واضح اور صریح حکم جو ہے وہ قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت نہ ہوتا ہو، تو فقدان نص کی شکل میں ضرورت ہے کہ کوئی ایسا راستہ ہو کہ زندگی کی مشکلات کو جو ہے وہ اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکالا جائے۔ ایک اور نقطہ بڑا جاذب نظر اور بڑا وہ ہے، وہ شیخ یوسف بحرانی، بہرحال اخباری علماء میں سے ایک بڑا نام ہے، خود انہوں نے بھی ایک بات جو ہے وہ بیان کی ہے، درر النجفیہ ان کی کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر سب لوگ امام میں اگر معصوم کے مقلد ہوں تو دوسرے مجتہدین اور ان کے فتوے میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے۔ یہاں خود بھی اگر یہ بات ہو تو اس سے ایک بات بڑھ کے اور بھی کہی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ سب معصوم کے براہ راست مقلد ہیں تو پھر خود اخباری علماء کے فتوے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر فتویٰ ہے تو فتوے کے مقابلے میں فتویٰ ہے، لہٰذا یہ بات جو ہے وہ اس اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ خود اجتہاد جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس سے خصوصاً شہید مطہری نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے، آیت اللہ شہید مطہری نے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اجتہاد ممنوع ہے اور ایک اجتہاد مشروع ہے۔ اجتہاد ممنوع جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خود قانون سازی کرنا، تقنین، تشریع جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے کہ مولا کے حکم کے مقابلے میں کوئی حکم جو ہے وہ وضع کرنا اور مجتہد آئے اور آ کے اپنی رائے جو ہے وہ اس اعتبار سے اس کا اظہار کرے، نہیں، ایسے مرحلے میں یہ جائز نہیں ہے ہرگز۔ ہاں البتہ اجتہاد مشروع کیا ہے، جو کہ خود احادیث و روایات سے بھی بات ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ ادلہ شرعی جو ہیں ان میں تدبر اور تفکر کیا جائے، اور معصوم کا حکم یہی ہے کہ ہمارا کام ہے اصول بیان کرنا اور آپ کا کام ہے فروعات جو ہے اس کو رد کرنا، یعنی اس کو پلٹا دینا خود اصول کی طرف، بے معنی کہ اصول کی تطبیق ہو فروعات پر، یعنی جو بنیادی اصول شریعت نے بیان فرمائے ہیں ان کا تطابق، ان کی مطابقت جو ہے وہ فروعات، یعنی فروعات تابع ہیں اصول کے، بنیادی طور پہ
یہی اجتہاد ہے، اور اس اجتہاد کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مجتہدین نے محنت کی ہے اس کے نتیجے میں آج زندگی میں بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو گئی ہیں، اور شاید غالباً بہت کم مسائل ہیں جن میں کوئی نئی مشکل جو ہے وہ جو ہے پیش آتی ہو جی۔ لہٰذا شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں وہ واضح بیان کیے گئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہی کی روشنی میں۔ لہٰذا یہ ایک نقطہ جو کہ عرض کروں گا کہ خود اہل بیت علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے اپنے زمانے کے اندر مختلف غیر معصوم لوگوں کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے، غیر معصوم کو غیر معصوم کی طرف، لیکن جو رجوع کرنے والا ہے وہ ظاہر ہے کہ جاہل ہے، اور جس کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے وہ عالم ہے، عالم کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کا آگاہ ہے۔ لیکن کس سطح پر؟ ظاہر ہے کہ جس سطح پہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی اور جتنا علم ان کے پاس تھا، اس اعتبار سے عام لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ انہی کے ذمے جو ہے وہ لگائی گئی۔ اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام نے اپنے گورنر جو کہ مکہ میں گورنر تھے جناب قثم بن عباس، ان کو یہ خط ہے، حضرت نے تحریر فرمایا، یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، خط نمبر 67 ہے، اور اس میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَيْنِ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِي وَعَلِّمِ الْجَاهِلِ وَذَاكِرِ الْعَالِمِ۔ بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے مولا نے، اشارت فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ دو وقت جو ہے وہ بیٹھو، صبح بھی اور شام کو بھی۔ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِي، جو فتویٰ پوچھے اس کو فتویٰ بیان کرو۔ اب ظاہر ہے کہ قثم بن عباس جو کہ مکہ کے گورنر ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن خود امام کے شاگرد ہیں، امام کے تربیت یافتہ لوگوں میں سے ہیں جو کہ باقیوں کی نسبت جن کا علم شریعت کے بارے میں زیادہ ہے۔ لہٰذا یہ براہ راست امام نے تربیت فرمائی ہے کہ ہم تک اگر رسائی نہ ہو سکے، ہم تک اگر دسترس نہ ہو، تو یہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے تربیت یافتہ ہیں، شاگرد ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے۔ فرمایا کہ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِي، جو فتویٰ پوچھے اس کو فتویٰ بیان کرو، وَعَلِّمِ الْجَاهِلِ، اور جو نہیں جانتا، جو نا آگاہ ہے، جو جاہل ہے، اس کو تعلیم دو، وَذَاكِرِ الْعَالِمِ، اور اگر کوئی عالم ہے تو ان سے مذاکرہ کرو، ان سے گفتگو کرو، ان سے مباحثہ کرو۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات جو ہے خود مولا نے ارشاد فرمائی۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کہ واقعاً ہمارا عقیدہ ہے کہ علم لدنی کے مالک ہیں بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پیغمبر کے تمام تر علم کے وارث ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہ روایت بھی موجود ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک بڑے اہم شاگرد ہیں سعید بن مسیب۔ یہ مدینے میں جو بہت بڑے معروف فقہا تھے 6، ان میں جو سر فہرست جو شخصیات تھی ان میں ایک سعید بن مسیب تھے، جو کہ امام سجاد علیہ السلام کے مورد اعتماد تھے، اور جو ہے وہ فتویٰ دیتے تھے مدینہ کے اندر۔ اسی طرح بہت ساری روایات سے خود فقہا نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو ہے وہ اجتہاد خود ائمہ کے زمانے میں بالکل رائج تھا۔ یعنی دو باتیں تو یہ ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود ائمہ کے زمانے میں اجتہاد جو ہے اس زمانے کی ضروریات کے حساب سے بالکل یقیناً جو ہے وہ موجود تھا۔ اسی سلسلے کی بعض اور ایک دو روایات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن ابی یافور گئے ہیں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، تو عرض کیا مولا کہ میں بعض اوقات آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا، تو مجھے بعض علمی مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو ارشاد فرمایا ما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی فإنہ سمع من ابی وکان عندہ وجیہا۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ عبداللہ ابن ابی یافور کو امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں مطلب ہے محمد بن مسلم کے پاس تم کیوں نہیں جاتے،
اس لیے کہ اس نے میرے والد گرامی سے بھی حدیث و روایات اخذ کی ہیں، اور کان عندہ وجیہن، اور میرے والد گرامی کے نزدیک ان کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بلند تھا، بہت ہی بہترین مقام تھا۔ یعنی محمد ابن مسلم وہ ہیں جو کہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث و روایات جن کے سینے میں موجود تھیں، اور امام نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن ابی یافور کو کہ جاؤ جا کے ان سے مسائل پوچھو۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات درمیان میں ابھی ذہن میں آ گئی۔ عبداللہ ابن ابی یافور یہ وہی شخصیت ہے جن کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ میں کہ امام کی خدمت میں موجود تھے، اور مولا نے پوچھا کہ عبداللہ ہماری اطاعت کیسے کرتے ہو؟ تو عرض کیا مولا ہم آپ کی اطاعت ایسے کرتے ہیں۔ تو امام کے حضور جو ہے کہ انار موجود تھا، فرمایا یہ انار جو ہے اگر آپ اپنے دست مبارک سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، اور آدھے انار کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ حلال ہے، اور باقی آدھے کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ حرام ہے، تو مولا ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، ظاہر ہے کہ ایک ہی انار تھا، امام کی خدمت میں تھا اور حلال انار تھا۔ عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے سامنے موجود اس انار جو آپ کی خدمت میں ہے، آپ نصف کے بارے میں فرمائیں کہ حلال ہے اور نصف کے بارے میں فرمائیں کہ حرام ہے، تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ عبداللہ حق کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم جو کہیں وہ اس کی اطاعت کی جائے، لہٰذا یہ معصوم نے حکم دیا، اور یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے وسائل الشیعہ کی جلد 18 میں، اور جو ہے وہ صفحہ نمبر 105 پہ۔ اسی طرح روایت ہے عبدالعزیز بن المہتدی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گئے تو عرض کیا مولا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، تو میں دینی معاملات کو اور دینی مسائل کو اگر پوچھنا چاہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں کہاں سے حاصل کروں، کیسے اس مسئلے کو حل کروں؟ ارشاد فرمایا خود ان یونس بن عبد الرحمن، یونس بن عبد الرحمن سے جو اپنے مسائل حل کرو۔ جب امام سے براہ راست سے مشکل ہو تو دینی مسائل کے حل کے لیے، یہ دیکھیں آپ خود پیغمبر اسلام کے زمانے میں سلسلہ تھا، باقی ائمہ کے زمانے میں، تو یہ روایات بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے اسی طرح وسائل الشیعہ کی جلد 18 صفحہ نمبر 107 پہ موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے بہت ہی خوبصورت، ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کہا مولا میرے پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کے اوپر سے ناخن جو ہے وہ اتر گیا ہے، تو میں نے اس کے اوپر کپڑا جو ہے وہ لپیٹا ہے، تو اب میں اگر مسح کرنا چاہوں تو میں کیا کروں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا تعرف ھذا واشباہ من کتاب اللہ عز وجل قال اللہ تعالی، فرمایا کہ یہ مسئلہ اور اسی طرح کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو سیکھو کہاں سے؟ قرآن کریم سے۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں حرج جو ہے قرار نہیں دیا، امسح علیہ، تو ٹھیک ہے اس کے اوپر مسح کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی ایک بات اب سمجھ میں آ گئی کہ معصوم نے ایک قاعدہ کلی دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فقہا نے بعض اصول عملیہ جو 4 بنیادی اصول ہیں اس میں ایک استصحاب ہے، ایک براعت ہے، ایک احتیاط ہے، اور ایک اصل تخییر ہے۔ بہرحال یہ اس کی انشاءاللہ پھر کسی وقت تشریح عرض کریں گے، اور اس کے علاوہ بہت سارے فقہی قواعد ہیں جن میں ایک قاعدہ جو ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نقصان جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس میں لا حرج کہ دین جو ہے وہ حرج اور مرج کا قائل نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر حرج اور مرج جو ہے وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں ایک فقہی قاعدہ جو ہے وہ لا حرج والا بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ امام نے اپنے ایک صحابی جناب ابان بن تغلب سے ارشاد فرمایا اجلس فی مسجد المدینہ
مسجد نبوی میں بیٹھو وافت الناس اور لوگوں کو فتویٰ دو. فإنی احب ان یری فی شیعتی مثلک اور میں چاہتا ہوں، میں دوست رکھتا ہوں کہ تم جیسے لوگ جو ہے وہ میرے شیعوں میں سے ہونے چاہیے، یعنی ایسے لوگ موجود ہوں جو صاحب فتویٰ ہوں. اور صاحب فتویٰ ظاہر ہے کہ وہی ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کے بارے میں علوم کے بارے میں علم رکھتا ہو. اب ظاہر ہے کہ یہ جو فتویٰ دینا ہے یہ کوئی اتنا سادہ امر نہیں ہے کہ آپ گئے اور آپ نے حدیث پڑھی اور نہیں. بہت سارے بنیادی علوم ہیں جن کی دسترس کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ یہ جو جتنے مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت سے مختلف مشکلات کے حل کے لیے قرآن و سنت سے جو ہے وہ ہم کسی مسئلے کو سمجھیں. ظاہر ہے کہ بعض بنیادی علوم تو ظاہر ہے کہ عربی زبان سمجھنا ضروری ہے، اس کے حوالے سے صرف ہے، نحو ہے، معانی، بیان، بدیع کے مختلف وہ ہیں کہتے ہیں کلام کی بلاغت کو سمجھنے کے حوالے سے. اسی طرح فقہ ہے، اصول ہے، حدیث ہے اور علم حدیث کے حوالے سے مختلف اس سے مربوط جو علوم ہیں، علم رجال ہے فرض کریں، تو یہ سارے علوم سمجھنے چاہیے. اسی طرح فقہا کا نقطہ نظر جاننا چاہیے. اس کے علاوہ فلسفہ، منطق، یہ سارے علوم ایسے ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے بعد ایک مجتہد، ایک مفتی اس قابل ہوتا ہے کہ دین کے مسائل اور ان کو مسائل کے حوالے سے قرآن و سنت سے جو ہے وہ استنباط کرے حکم کو کہ زندگی میں کس انداز سے ان معاملات کو لے کے آگے چلنا ہے. میں اسی طرح ایک اور روایت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت روایت ہے، جناب اسحاق بن یعقوب سے روایت ہے اور یہ زمانہ ہے غیبت صغریٰ کا زمانہ. تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں 4 بڑی شخصیات تھیں جن کے توسط سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ ممکن تھا. سب کے لیے ممکن نہیں تھا براہ راست رابطہ. تو اس میں جو امام کے ایک نائب ہیں محمد بن عثمان العمری، تو جناب اسحاق بن یعقوب نے کچھ سوالات تھے، کچھ مشکلات تھیں جو کہ لکھیں، تحریر کیں اور جناب محمد بن عثمان کو دیں. انہوں نے پھر آگے مولا و آقا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ مسائل دیے اور حضرت نے اپنے دست مبارک سے جو ہے ان سوالات کے جوابات لکھے. تو تحریر مفصل ہے لیکن بہرحال کچھ بعض حصے جو ہے میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں قد سئلت فیہ عن مسائل اشکلت علیہ وورد التوقیع بخط مولانا صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے لیے بعض مسائل جو ہے وہ مشکل تھے سمجھنا، تو میں نے جو مجھے اب امام نے اپنے خط مبارک سے دستخط سے تحریر فرمایا ان کا جواب، تو اس میں سوالات کے جوابات یوں تھے. اما ما سألت عنہ ارشدک و ثبتک، یہ جو سوالات تم نے پوچھے ہیں امام نے دعا دی ہے کہ اللہ تمہاری تائید فرمائے، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے. اس کے بعد سارے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بعض سوالات کے جواب میں امام نے یوں فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِث، وَأَمَّا فلاں مسئلہ، وَأَمَّا فلاں مسئلہ، وَأَمَّا فلاں مسئلہ. اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ اس میں یوں ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. ظاہر ہے کہ یہ غیبت کا زمانہ ہے، براہ راست معصوم سے ارتباط کرنا ممکن نہیں ہے اور موضوعات کی پیچیدگی اور تنوع جو ہے بہت زیادہ ہے. انسانی سماج کی مشکلات دن بدن جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں، لہٰذا ان تمام تر مشکلات کا حل ظاہر ہے کہ کوئی ایسا منبع، ایسا سورس، کوئی ایسا مرجع ہونا چاہیے کہ ایسا مقام جہاں پہ انسان رجوع کرے اور اپنی دینی مشکلات کو حل کرے. ظاہر ہے کہ وہ وہی شخصیت ہو سکتی ہے جو کہ اہل بیت علیہم السلام کے علوم سے جس نے کسب فیض کیا ہو، ان کے دسترخوان سے ان موتیوں کو چنا ہو اور امت کی رہنمائی کے حوالے سے اپنا فریضہ جو ہے وہ ادا کرے. تو یہاں امام نے اپنے دستخط سے، اپنے خط مبارک سے، دستخط مبارک سے تحریر فرمایا. کیا تحریر فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. دیکھو جو بھی مسائل پیش آتے ہیں
حوادث سے واقعہ، حوادث حادثہ کی جمع ہے، حادثہ یعنی انسیڈنٹ یعنی واقعات یعنی مسائل موضوعات جو روزانہ زندگی میں، واقعہ یعنی روزانہ زندگی میں جو آنے والے معاملات ہیں۔ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے زندگی بڑھتی جا رہی ہے مسائل بھی اسی اعتبار سے ان کے تنوع میں فرق آ رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزانہ تمہیں مسائل اور مشکلات پیش آتے ہیں، فارجعوا فیہا الی روات احادیثنا، اس میں رجوع کرو ان لوگوں کی طرف جو کہ ہماری احادیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ روایت ظاہر ہے کہ یہ ایک اصطلاح ہے اور اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ جو ہماری احادیث کا علم رکھتا ہو اور روایت کرتا ہو۔ اور ہماری حدیث کا علم رکھنا، ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کا علم رکھنا یہ اتنا سادہ امر نہیں ہے کہ بغیر کو تقریباً 17-18 علوم پہ جب تک دسترس نہ ہو تو ان حدیث و روایات کو سمجھنا اور قرآن کریم کے مطالب کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام یہی لوگ کرتے ہیں جن کو ہم مجتہدین کہتے ہیں اور راویان حدیث اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فارجعوا فیہا الی روات احادیثنا فانہم حجتی علیکم، ان کی طرف رجوع کرو پس یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، فانہم حجتی، یہ میری طرف سے حجت ہیں، علیکم تم پر، وانا حجت اللہ، اور میں اللہ کی حجت ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ بات بہت ہی سادہ ہے اور اس میں اتنی پیچیدگی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، بہت کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، بہت سادہ بات ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ دینی مسائل میں رجوع کرو ان لوگوں کی طرف جو کہ میری طرف سے تم پر حجت ہے۔ کچھ اور بھی سوالات کے جوابات امام دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں اما، پہلا بھی تھا اما الحوادث، یہاں فرمایا اما علت ما وقع من الغیبہ فإن اللہ عز وجل یقول، اور یہ جو میری غیبت کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ تم نے یہ غیبت کب تک ہے، کتنی ہے اور کب جو ہے وہ ظہور ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں، امام نے یہ اپنے خط میں تحریر فرمایا اے ایمان والو ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں علم ہو جائے تو تمہارے لیے پریشانی ہو جائے، لہذا سوالات اتنے ہی کرنے چاہیے جتنے انسان کی پریشانی میں اضافہ نہ ہو۔ یہ قرآن کریم کی ظاہر ہے کہ نص آیت ہے۔ وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاءِ بِي فِي غَيْبَتِي فَكَالْإِنْتِفَاءِ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيَّبَتْهَا عَنِ الْأَبْصَارِ الصَّحَابِ، اور یہ جو ہے کہ غیبت کے زمانے میں میرے وجود کا فائدہ کیا ہے، تو امام نے خود بیان ارشاد فرمایا کہ اس کا فائدہ ایسی ہے جیسے کہ شمس جو ہے اس سے سورج سے لوگ استفادہ کرتے ہیں جب وہ بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے، بالکل یعنی سورج کی روشنی ظاہر ہے کہ اسی سے اس عالم کا رنگ ہے اور اس عالم کے اندر جتنا تنوع اللہ نے قائم فرمایا ہوا ہے اسی سورج کی روشنی اور توانائی اور اسی کی عظمتوں سے ہے یہ سب کچھ، اگرچہ وہ غائب ہوتا ہے آنکھوں سے لیکن یہ اس سے فائدہ لوگ جو اٹھاتے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، میں اہل زمین کے لیے امان ہوں، میری وجہ سے اہل زمین امان میں ہیں، سیکیورٹی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، جو خدا کی رحمت کہ جس کی وجہ سے اس زمین پہ نابودی نہیں آتی اور یہ سارا زمین اور یہ جو گلوبل سسٹم ہے، جو کریشن ہے یہ سولر سسٹم کی، اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا سسٹم اپنے ٹریک کے اوپر بالکل گامزن ہے اور انسانوں کے لیے واقع رحمت کا ذریعہ ہے یہ سارا، اگر اس کے توازن کو دیکھا جائے تو ارشاد فرمایا کہ میں اہل زمین کے لیے امان ہوں، کما ان النجوم امان لأہل السماء، جس طرح کے ستارے جو ہیں وہ اہل آسمان کے لیے کیا ہیں، اہل آسمان کے لیے امان کا باعث ہیں۔ ارشاد فرمایا فَاغْلُقُوا بَابَ السُّؤَالِ عَمَّا لَا يَعْنِيكُمْ، فرمایا کہ سوال کا دروازہ بند کر دو، یعنی سوال ہرگز نہ کرو۔ کیسا سوال؟ عَمَّا لَا يَعْنِيكُمْ، جو تم سے مربوط ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں، چھوٹی باتیں نہیں ہیں، اور یہ جو بحث ہم کر رہے ہیں اس سے بھی یہ ساری باتیں مربوط ہیں کہ جو سوالات تم سے مربوط نہیں ہیں وہ سوالات تم نہ کرو، باب سوال بند کرو۔ اللہ اکبر۔
فاغلقوا باب السوال عما لا یعنیکم، جو تم سے مربوط نہیں ہے، جو اور انسان ہے کی عافیت اسی میں ہے کہ جو غیر مربوط سوالات ہیں وہ نہ کرے، جو مربوط سوالات ہیں وہ کرنے میں بلکہ وہ واجب ہیں، ضروری ہیں۔ اگر بہرحال فاسألوا اہل الذکر کا حکم جو ہے وہ موجود ہے۔ ولا تتکلفوا علم ما قد کفیتم، اور جس علم سے تمہیں روکا گیا ہے کہ یہ معلومات حاصل نہ کرو، اس میں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا مت کرو، یعنی اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ضرور ہی اس علم کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ بعض ظاہر ہے کہ مباحث ایسی ہیں جو کہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ بہرحال یہ حد و حدود یہ جو بیان کی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کا ادراک کرے۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو باقی عام انسانوں کی نسبت جو ہے ان کی دسترس میں ہوں، اور ان کی معرفت جو ہے باقی عام لوگ، ظاہر ہے، اور یہ کام بہت ہی ایک طبیعی سی بات ہے، ایک بہت ہی نیچرل سی بات ہے کہ ہر انسان ہر علم کا عالم نہیں ہو سکتا، علم دین کا بھی عالم ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ چند ایک حدیث پڑھ کے یا 100-200 حدیث پڑھ کے عالم نہیں ہو جاتا، عالم وہی ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جو کہ حدیث اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنا جو ہے وہ اتنا سادہ امر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے مقدمات، بہت سارے مراحل سے گزرنے کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ قرآن سنت کو سمجھنے کی قوت جو ہے اس میں استعداد پیدا ہو جائے۔ ارشاد فرمایا وَأَكْثَرُ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، فرمایا کہ میرے ظہور کی دعا جو ہے وہ اکثر کیا کرو، اور یہ ظہور ہی تمہارے لیے واقعاً گشائش ہے، اسی میں یہی تمام تر رحمتوں کا سبب جو ہے یہی ظہور ہوگا۔ والسلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب، اور امام نے آخر میں اسحاق ابن یعقوب سے روایت ہے، ظاہر ہے کہ اس شخصیت پہ سلام بھیجا ہے، وَعَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور اس پہ بھی سلام جو کہ ہدایت کو جو ہے وہ اتباع کرتا ہے، ہدایت کی اتباع کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری احادیث اور روایات سے بات تو اسی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں اصل معاملہ یہی ہے کہ قرآن کریم اور سنت معصوم جو ہے اور حدیث معصوم جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں اور جا کے جو حدیث کی کتابیں موجود ہیں اور ان سے استفادہ کریں، خصوصاً ان ساری باتوں کی روشنی میں کہ روایات کو پرکھنا جو ہے وہ سادہ اور آسان کام نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو کہ واسطہ ہیں مابین معصوم اور عام لوگوں کے، وہ وہی علماء ہیں، وہی فقہاء ہیں، وہی مجتہدین ہیں جو کہ ان حدیث و روایات کو جو ہے کا علم رکھتے ہیں۔ یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے یہ کمال الدین کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 483 پر موجود ہے۔ اسی طرح چند ایک اور روایات بھی اسی باب میں عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے اور بیان کیا ہے، عن علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز تشریف فرما تھے اور ارشاد فرمایا اللہم ارحم خلفائی، یا اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن خلفاء کا، آپ کے خلفاء کون ہیں یا رسول اللہ؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی ثم یعلمونها الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میرے بعد میری حدیث اور میری سنت کی روایت کریں گے، ثم یعلمونها الناس، اور لوگوں کو تعلیم دیں گے ان احادیث و روایات کی۔ یہ بھی وسائل الشیعہ جلد 8 میں جو ہے وہ حدیث جلد 8 باب 8 جلد 18 باب 8 میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، ارشاد فرمایا الفقہاء حصون الاسلام کا حصن السور المدینہ لہا، فقہاء جو ہیں وہ اسلام کا قلعہ ہیں، اسلام کے حصن ہیں، اسلام
کی حفاظت کے قلعے ہیں، یعنی فقہا ہیں جو اسلام اور دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دین کی سرحدوں سے مراد دین کی کہ فہم کی سرحدیں ہیں، دین کی بصیرت کی سرحدیں ہیں، دین کی معرفت کی سرحدیں ہیں، دین کے ادراک کی سرحدیں ہیں، دین کے پرسیپشن کی سرحدیں ہیں۔ یہ دین کی معرفت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ معصوم علیہ السلام کے بعد ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہیں جو انہوں نے کسب فیض کیا ہے معصوم علیہ السلام کے علم کے دسترخوان سے۔ ظاہر ہے کہ ایسی شخصیات ضروری ہیں جو دین کی معرفت رکھتی ہوں اور لوگوں کی رہنمائی کریں، تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ دین کے معاملے میں، ظاہر ہے کہ دین کو اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے، دین کو اتنا سہل مسئلہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے جو اس کے ذہن میں آئے اس کو میرا مطلب ہے دین تصور کرے، اتنی سادگی نہیں ہے۔ اور خصوصاً تاریخ کے اس کیا کہتے ہیں سفر کے حوالے سے کہ انسان نے کہاں سے سفر شروع کیا، آج کہاں تک انسان، وہ جو جس مولا کو ہم مانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ یہ جو اتنی ترقیاں ہوتی جا رہی ہیں، ظاہر ہے کہ مسائل اور بڑھیں گے، ظاہر ہے کہ سوالات میں اضافہ ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ ساری سلسلے جو ہے وہ آنے والے وقت میں ان میں اضافہ ہوگا، اور ایسے سوالات کا جواب دینے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مطابق کرنا ہے ان علم کی اور معرفت کے ان چشموں کے ساتھ جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی شکل میں موجود ہے۔ باقی جہاں کہیں مشکل آئی، ظاہر ہے کہ خداوند عالم اپنے دین کا خود محافظ ہے، پروردگار نے اس کائنات کو خلق فرمایا اور اپنے دین کا یقیناً وہی محافظ ہے، اور اگر کہیں مشکل آئی تو یقیناً اللہ کی مشیت جب چاہے گی تو وہ آخری وارث جو ہے وہ اس کے دین کا جو آئے گا اور آ کے تمام تر انسان کی علمی پیاس کو بجھائے گا اور آ کے انسان کے ہر سوال کا جواب دے گا۔ اس سے پہلے جب تک اللہ یہی چاہتا ہے کہ امام آخری حجت اس کی پردہ غیب میں رہے اور انسانوں کی رہنمائی کے حوالے سے ابھی تک جو علم موجود ہے وہ کم از کم منکشف تو ہو، کم از کم لوگوں کو علم تو ہو کہ کتنا بڑا ذخیرہ جو اہل بیت علیہ السلام نے چھوڑا ہے۔ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے، کوئی ایسا زندگی کا پہلو نہیں ہے، کوئی اس کائنات کے اندر جو زندگی کے رنگ اور جو تنوع اس زندگی کے اندر موجود ہے، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پہ اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے وہ انسانوں کے لیے نور کی شکل میں جو ہے وہ حدیث بیان نہ فرمائی ہوں، انسان کی رہنمائی کے لیے اور انسان کی قلبی اور کیا کہتے ہیں فکری معرفت کے لیے بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ بہرحال ابھی وقت ہے کہ ہم انشاءاللہ ان احادیث کی طرف جو ہے وہ جائیں اور ان سے اپنی دنیا کو نورانی جو ہے وہ کریں، اور انشاءاللہ اس سے کسب فیض جو ہے وہ کریں، اور دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ بہتری اسی میں ہے۔ روایت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے، ارشاد فرمایا علماء شیعتنا مرابطون فی الثغر الذي یلی ابلیس وعفاریتہ یمنعوہم عن الخروج علی وفاء شیعتنا۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بہت ہی نورانی اور بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے جو علماء ہیں وہ دین کی سرحدوں کے محافظ ہیں، تاکہ اس لیے محافظ ہیں کہ ابلیس اور اس کا لشکر جو ہے وہ سرحدوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو لشکر بیٹھا ہے ابلیس کا، اس کی راہ میں جو رکاوٹ ہیں وہ علماء ہیں، جو ہمارے کمزور شیعوں کو ان سرحدوں سے باہر نہیں جانے دیتے۔ اور یہ بات بھی بڑی واضح ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں یہ بھی صراط مستقیم پہ بیٹھے ہیں اور صراط مستقیم کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کی دعوت بھی صراط مستقیم کی طرف ہے، اور وہ جو ہے وہ بھی لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وہ جو ابلیس ہے اور اس کا لشکر ہے وہ بھی صراط مستقیم پہ بیٹھ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعوت میں امتیاز پیدا کرنا سادہ کام نہیں ہے،
کہ یہ دعوت جو صراط مستقیم ہی پہ بیٹھا ہے ایک گروہ، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، خدا کے پروردگار کے وہ نمائندے ہیں جن کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہیں، اور آپ کی عطرت طاہرہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے، صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ ایک طرف وہ دوسرا گروہ ہے مغضوب علیہم ولا، یہ لوگ ہیں جو کہ لشکر ابلیس ہے، اور ابلیس ہے اور اس کا لشکر ہے جو کہ صراط مستقیم ہی پر بیٹھا ہے۔ اور اب ان دو دعوتوں میں ظاہر ہے کہ فرق کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کسی ایک ایسے مرکز کی طرف رجوع کریں، اور جبکہ اس حوالے سے ایک بڑی مشکل اس وقت یہ ہے کہ براہ راست معصوم علیہ السلام سے ارتباط جو ہے وہ عام انسانوں کا ممکن نہیں، عام انسان کا ممکن نہیں ہے یہ ارتباط۔ ہاں البتہ یہ جو خاص لوگ ہیں، یہ خاص لوگ وہی ہیں جو کہ اہل بیت علیہم السلام، اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے وہ دین کی سرحدوں کے محافظ وہ علماء ہیں جو کہ ان سرحدوں سے عام کمزور ان شیعوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کو دین کی سرحدوں کے اندر رکھنے والے لوگ وہی فقہاء ہیں، وہی مجتہدین ہیں، وہی راویان احادیث ہیں۔ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ اس بات کو مزید آگے بڑھایا جائے، انشاءاللہ یہ بحث ہم جاری رکھیں گے۔ اور خلاصہ میں ابھی عرض کر کے تو فی الحال آج کی بات کو جو ہے وہ سمیٹا جائے، وہ یہی ہے کہ دیکھیے دین کی فہم، دین کی بصیرت حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس راہ کو اختیار کریں کہ جس راستے سے ہم دین کی حقیقتوں کو، دین کے اسرار کو، دین کے معانی اور معارف کو ہم حاصل کر سکیں۔ اور جو راستہ ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے اہل بیت علیہم السلام کی حدیث و روایات کی روشنی میں، وہی راستہ ہے کہ جس میں ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو کہ راویان احادیث ہیں ان کی طرف رجوع کریں، اور یہی مکتب جو ہے وہ اس وقت الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ایک انتہائی امتیازی اور برجستہ شخصیت جو کہ واقعاً علماء علم اصول ہی کے اسی تسلسل ہی میں تھے، جنہوں نے خود جو بڑے بڑے انقلابات امام خمینی نے پیدا کیے ہیں، وہ خود علمی دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے انقلابات ہیں۔ خود علم اصول کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے کئی ایک بنیادی باتیں ہیں جو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو سمجھنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ اس شخصیت نے نہ فقط ایک سیاسی انقلاب جو ظاہراً دنیا کو ایک نظر آ رہا ہے، اس سیاسی انقلاب کے پیچھے دین کی معرفت ہے۔ یہ جو اتنا بڑا ایران کے اندر اتنا بڑا تحول آیا، اتنا بڑا انقلاب آیا، اتنی بڑی تبدیلی آئی، وہ ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد وہ دین کی معرفت ہے۔ وہ معرفت جو خمینی نے اپنی آنکھ سے دیکھی، خمینی نے اپنے قلب سے دیکھی، خمینی نے اپنے نورانی دماغ کے ساتھ دین کی جو معرفت کا راستہ تصور کیا اور جس پہ یقین کیا، وہ وہی راستہ تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پہ ایک جو ہے وہ سلطنت، ایک حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی۔ اور امام خمینی کا عقیدہ یہی تھا، ہمارا بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ علم جو امام خمینی نے بلند فرمایا ہے، یہ یقیناً اس آخری وارث تک یہ پہنچے گا۔ یہ انشاءاللہ خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ پروردگار جو ہے وہ اس زمین پہ اپنی شریعت کو، اپنے قانون کو نافذ کرے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعملوا الصالحات، اللہ نے صاحبان ایمان سے اور جو لوگ خدا کی راہ میں نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ حالات کس قدر تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے، اور اس وقت بہرحال مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو اہل بیت علیہم السلام کا عاشق کہتے ہیں، آج مظلومیت کی ایک عجیب کیفیت میں ہیں، اور کرب اور پریشانی کی ایک عجیب کیفیت کے اندر ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ان کے کرب کو دور فرمائے، اور اللہ انشاءاللہ اس کی بارگاہ میں ہمیں یقین ہے اور اس کا وعدہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خداوند عالم اس خوف کو امن میں تبدیل کرے گا انشاءاللہ۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس آخری حجت کا جلد ظہور فرمائے اور ہمیں انہی کے مشن کو سمجھنے اور کے اوپر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اس آخری حجت کا ظہور کا معنی فقط کسی ایک انسان، کسی ایک گروہ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس زمین پہ ہر سانس لینے والی مخلوق جو ہے مولا مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو ہے وہ سکون محسوس کرے گی انشاءاللہ۔ پروردگار اس امن ہستی کو، اس جو کہ امن کا مرکز ہے، جو کہ سکون کا مرکز ہے، پروردگار اس کا ظہور فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں دین کی ان نورانی حقیقتوں کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، اور اس موضوع کے حوالے سے آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام